बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान, आखिरी मसले आज़म के दौर हुकूमत के आगाज़ में ही सारी शैतानी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो जाएंगी और मिलकर इनकलाब इलाही को रोकने की कोशिश करेंगी। उस वक्त खुदाई और शैतानी अफवाज के दरमियान तसादुम होगा और एक तरह से ये आलमी जंग ही होगी। एक तरफ से बातिल ग्रुप का इत्तेहाद होगा, जबकि दूसरी तरफ अजीम तरीन रहनुमा अपनी अफवाज की फौरी तंजीमें नौ फरमाएंगे और अपने नासरीन को बुलाएंगे। पाक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुजाहिद ऐसे होंगे कि कसरत सजूद की वजह से उनकी पेशानियों पर निशान होंगे। वो दिन में शेर की तरह और रात को इबादत गुजार जाहिद की तरह होंगे। अज़ीज़ान, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे मज़ीद ऐसी मालूमात शेयर करते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सिवा किसी को कत्ल नहीं करेंगे। इनको कुरान पाक में निशान किए हुए कहा गया है। और दूसरी तरफ बातिल ग्रुप का इत्तेहाद होगा। यहाँ पर अजीज़ान एक सवाल जन्म लेता है कि वो कौन होंगे जो सुनहरी इनकलाब और रूहानी निज़ाम को रोकने की कोशिश करेंगे। वो लोगों को कैसे अपने गिर्द इकट्ठा करेंगे और किस किस्म के लोग उनकी मदद करेंगे। इस सवाल का जवाब सहाइफ़ आसमानी में दिया गया है और बताया गया है कि इनमें सबसे आगे झूठे मसीह होंगे। वो सुफियानी और दज्जाल वगैरह के पैरोकार होंगे। और आखिरी दौर की पेशीन गोइयों और अलामात में इस बात को भी तफसील के साथ बताया गया है कि हज़रत ईसा ने ऐसे अशख़ास की अलामात को इस तरह बयान किया है, बस तुम जब इस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका ज़िक्र दानियल नबी की मारिफत हुआ मुक़द्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं और जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या हफ्ते के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। लोगों ने हज़रत ईसा से अर्ज़ किया कि वो ये बताएं कि कब ये बातें वाक़िया होंगी और उनकी अलामात क्या होंगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि गुमराह ना होना, क्योंकि बहतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन ख़ात्मा ना होगा। दज्जाल एक बहुत बड़ा धोखेबाज और जनाब मसीह का मुखालिफ होगा। पाक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इसकी अलामात बयान हुई है कि वो भेंगा या काना होगा, यानी उसकी एक आँख होगी, और वो आखिरी दौर में आएगा। उसका नारा होगा, आज का दिन आज़ादी का दिन है, और वो हैरान कुन चीज़ें दिखाएगा और समंदरों की तह की भी मुकम्मल तलाशी लेगा। वो सूरज की तरफ सैर के लिए उड़ेगा और वो धुएं का एक पहाड़ उसके आगे चलेगा। उसकी पीठ पर खाने पीने की अशिया का एक पहाड़ होगा। वो महीनों की मुसाफत लम्हों में तय करेगा। उसकी सिर्फ एक आँख होगी जो पेशानी के बिल्कुल दरमियान में होगी, और जब वो चलेगा तो उसका एक एक कदम एक मील के बराबर होगा। उसकी सवारी सब्ज और राख के रंग की होगी, और उसके आगे लिखा होगा काफिर या कुफ्र। वो दरियाओं और चश्मे को खुश्क कर देने की ताकत रखता होगा। उसकी तहरीक का आगाज़ कदीम सीस्तान ईरान की मशरिक़ सिंध से या इस्फ़हान ईरान के गांव यहूदिया से होगा। इसका नाम दज्जाल यानी एक बहुत बड़ा धोखेबाज होगा,
لفظ دجل یعنی دھوکہ دینا سے ماخوذ ہے، اور وہ اپنی آواز بلند کرے گا جو مشرق مغرب اور دنیا کے ہر کونے میں سنی جائے گی، اور کہے گا کہ اے میرے ساتھیو، آؤ اور میری نصرت کرو، سارے معاشی وسائل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر وہ بڑے غرور سے اپنی ایجادات کے بارے میں بتائے گا۔ وہ مغرور، سخت اور اذیت رساں ہوگا۔ وہ اتنا بے باک اور منہ پھٹ ہوگا کہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ جو اس کی اطاعت کریں گے وہ ان کو انعام دے گا، اور جو نہیں کریں گے ان کو قتل کرے گا یا پھر سولی پر چڑھائے گا۔ وہ ساری دنیا میں اپنی حکومت اور نظام مسلط کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جو اس کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یروشلم بھی محفوظ رہے گا، جہاں وہ آخر میں حملہ کرے گا، اور اس کے آخری دنوں میں دو بہت بلند آوازیں پوری دنیا میں سنی جائیں گی، ایک مغرب سے آئے گی اور دوسری مشرق سے۔ مغرب والی آواز لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور مشرقی آواز لوگوں کو حق کے ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دے گی۔ خدائی اور شیطانی افواج اپنی اپنی چھاؤنیوں میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس لمحے سورج کا رنگ پہلے زرد اور پھر سیاہی مائل اور پھر مکمل طور پر تاریک ہو جائے گا، اور یہ طامۃ الکبریٰ اور دابۃ الارض کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا۔ عین اسی وقت بنو امیہ کا سفیانی بھی ظاہر ہوگا، جو روئے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کرے گا۔ اس وقت 30 لاکھ آدمی قتل کیے جائیں گے۔ ایک عیسائی بھی اپنی فوج کے ساتھ ظاہر ہوگا، جو آخر میں جماعت حق میں شامل ہو جائے گا۔ ان تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس کی مدد کریں گے، اور وہ کیسے ان کی ہمدردیاں جیتنے کے قابل ہوگا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے دو طریقے ہیں، لالچ یا دھوکہ دہی سے، یا خوف اور دہشت کے ذریعے۔ دجال ان دونوں حربوں سے لیس ہوگا۔ وہ نیک اور متقی لوگوں کو حیران کن اور کراماتی کام دکھا کر کھینچے گا اور یوں ان کو گمراہ کرے گا۔ کتب میں بتایا گیا ہے کہ اس کی جماعت میں قابل اعتراض کردار والی بد کردار عورتیں شامل ہوں گی۔ یہودیوں، عیسائیوں، عربوں اور دیگر صحرا نشینوں میں سے برے کردار کے مالک، زناکار اور حرام زادے اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد کو پہنچ جائیں گے تو ایک ترش روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا جو عجیب طرح سے برباد کرے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے دو موقع ملیں گے، اور ان دونوں اوقات میں اسے قتل کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں کناسہ کوفہ نامی مقام پر قتل ہوگا، اور دوسری دفعہ وہ اسرائیل، شام اور اردن کے علاقے میں جمعے کے دن بعد دوپہر کوہ آفیق پر مارا جائے گا۔ یوحنا عارف کے مکاشفہ میں ایک اژدہا کا ذکر کیا گیا ہے جسے 1000 سال زنجیروں میں باندھ کر رکھا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دجال ہی وہی اژدہا ہو۔ دجال سفیانی اور جھوٹے مسیحوں کا دورانیہ 6 سال تک رہے گا، اور یہ ایک بہت پرخطر دور ہوگا، اور اسی زمانے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ وہ جو جلد بازی کریں گے تباہ ہو جائیں گے۔ دجال کا یہ فتنہ ایران سے شروع ہوگا، لیکن یہ شام اور فلسطین سے نصرت اور حمایت حاصل کرے گا، اور جو لوگ اس کی نصرت کریں گے وہ بدکار یا حرام زادے ہوں گے۔ بد کردار عورتیں بھی اس کی حمایت میں ہوں گی، اور وہ زانی، عیاش، بدکار اور شہوت پرستوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گی، اور یہ جماعت برے کردار کے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں پر مشتمل ہوگی۔ پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں سے ایک بڑی تعداد دجال کی پیروی کرے گی۔ یہ وہ توہم پرست لوگ ہوں گے جو دجال کے حیران کن کرتبوں، چلاکیوں اور شعبدہ بازیوں سے جھانسے میں آ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ شخص اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اس کے پاس خوراک کے ڈھیر ہوں گے،
اس کا رنگ بھورا اور بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی بائیں آنکھ بینائی سے محروم ہوگی یا وہ بھینگا ہوگا، اور اس کی دائیں آنکھ میں انگور کے دانے جتنا موتیا بند ہوگا۔ اس کی سواری ہوا میں پرواز کرے گی جو 60 فٹ یا 1 میل چوڑی ہوگی۔ وہ نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو لوگ اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں مار دیا جائے گا یا پھر اذیت دی جائے گی، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ کافر اور مشرک ہو جائیں گے۔ 5000 یہودی علماء اس کے ہمراہ ہوں گے جن کے کندھوں پر سبز رنگ کے رومال رکھے ہوں گے، اور وہ ساری زمین پر مٹر گشت کرتا پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے غلبے کے دور میں نیک اور صالح لوگ بہت زیادہ تعداد میں بڑی بے دردی سے قتل کیے جائیں گے، جن کے بدلے میں بہت سے غلط کاروں کو خدائی افواج بے رحمی سے قتل کریں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، صرف خروق نامی جگہ پر 30 لاکھ انسانوں کو قتل کیا جائے گا، اور وہ کٹی ہوئی فصلوں کی طرح یا بجھی ہوئی راکھ کی طرح پڑے ہوں گے۔ جب یروشلم کا محاصرہ کر لیا جائے گا تو ہر عقیدے اور مذہب کے لوگ جھوٹے مسیح کے لشکر میں ہوں گے، اور وہ آدھے شہر کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ دجال کے غلبے کے عرصے کے دوران جو دستور العمل اس ملعون کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ اور آخر میں کتاب مکاشفہ باب 13 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنے جسم پر ایک چھاپ یا نشان لگوانے پر مجبور کرے گا، اور یہ نشان ایک آدمی کا نمبر ہے جو کہ 666 ہے۔ فی الحال ہمیں اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، ممکن ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔